اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے اسی عاشورہ کے دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت جیسا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ شہادت کوئی رونے دھونے کی چیز نہیں ہے، کوئی ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی افسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، چیخنے چلانے کی چیز نہیں ہے۔ شہادت تو بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو نصیب ہونا یہ کوئی قسمت والوں کا کام ہے۔ ہاں، ہر غیرے کو شہادت کا درجہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید نواسے تھے جن کو اللہ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، اور بھی ان کی شہادت کے لیے وہ دن مقرر فرمایا، وہ مہینہ مقرر فرمایا کہ جو مہینہ اور جو دن جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے محترم قرار دیا گیا ہے، قابل احترام ہے، بابرکت دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نواسے کی شہادت کے لیے قبول فرمایا۔ ان کو تو شہادت کا درجہ دے کر اللہ نے کامیاب فرما دیا، اور جنت کے نوجوانوں کا ان کو سردار بنا دیا۔ ہاں، شہید ہو کر وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے پیچھے رہنے والوں نے اس شہادت پر رو کر، اس شہادت پر غم کر کے، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا ہے۔ کوئی ماتم کا دن نہیں، بلکہ وہ تو فخر کا دن ہے۔ ہاں، وہ تو فخر کا دن ہے، اور اللہ سے دعا مانگنے کا دن ہے کہ اے اللہ، آپ نے حضرت حسین کو شہادت عطا فرمائی ہے کہ اے اللہ ان کے طفیل میں ہماری بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے پورے خاندان کو آپ نے شہید فرمایا اور شہادت کا درجہ عطا فرمایا، ان کے خاندان کا چھوٹا سے چھوٹا بچہ شہید ہو گیا، اے اللہ اتنی بڑی سعادت انہیں عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ شہادت کیوں ہوئی ہے؟ یہ شہادت عہدے کے لیے نہیں ہوئی ہے، اور یہ شہادت منصب کے لیے نہیں ہوئی ہے، یہ شہادت دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ شہادت تو ان کے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں قیامت تک اسی شکل میں باقی رکھنے کے لیے ہوئی۔ حضرت حسین کے نانا جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، تبدیلی ہو رہی تھی۔ حضرت حسین ابھی زندہ ہے، اور ان کے نانا کے لائے ہوئے دین کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، اور ان کے نانا کے لائے ہوئے دین میں نافرمانی ہو رہی ہے۔ حضرت حسین کو برداشت نہیں ہوا، اور دین کو اپنی اصلی شکل میں لانے کے لیے وقت کے خلیفہ سے، وقت کے بادشاہ سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور یہ مقابلہ کر کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اگر تم حسینی ہو، اگر تم حسین کو مانتے ہو، تو پھر جب کبھی بھی تمہارے سامنے دین کی خلاف ورزی ہونے لگے اور دین کے خلاف کوئی کام کیا جانے لگے تو تم اس طرح کی قربانی دو، اور قربانی دینے کے لیے اور دین کو اپنی اصلی شکل میں باقی رکھنے کے لیے تمہیں مال کی قربانی دینے پڑے، بالکل دو، تمہیں وقت کی قربانی دینی پڑے، بالکل دو، حتیٰ کہ اگر دین کو اپنی اصلی شکل میں لانے کے لیے تمہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو تم دے دو، اس واسطے کہ تمہاری جان سے کہیں زیادہ قیمتی جان ہماری تھی، یعنی کہ نبی کے نواسوں کی جان تھی، کہ ہماری جان زیادہ عزیز ہے، زیادہ قیمتی ہے، یا نبی کے نواسوں کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ نبی کے نواسوں کی جان زیادہ قیمتی ہے، لیکن وہ جان بھی دین کے لیے جب قربان کی ہے تو ہماری جانوں اور ہماری مالوں کا کیا اعتبار ہے؟ تو ہمارے گھر کے اندر اگر دین مٹ رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹ رہی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ہماری اپنی اولاد نماز چھوڑ کر، نماز جیسا اہم حکم چھوڑ کر اگر سو رہی ہے، تو پھر ہمیں ایسے ہی جوش آنا چاہیے، اور ایسے ہی ہمیں جذبہ آنا چاہیے کہ حضرت حسین تو دین میں تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکے اور اپنی جان اور اپنے خاندان کی جان دے دی، اور ہم ہیں کہ ہمارا بچہ 10 سال سے ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، اور 20 سال کا ہو گیا، 10 سال اس پر نماز فرض ہو کے ہو گیا، اور 10 سال سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر بے دینی کے کام ہو رہے ہیں، ہمارے اپنی خواتین بے دینی کے کام کر رہی ہے، اللہ کے نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، حسنی کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو طریقہ درست نہیں کہ حسین تو دین میں تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکے، اور ہم ہیں کہ نافرمانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہماری عمریں ختم ہو رہی ہے، اور ہم خبر میں جا رہے ہیں اپنی اولاد کو نافرمان بنا کر جا رہے ہیں، ہم خبر میں جا رہے ہیں اپنی نسل کو نافرمان بنا کر جا رہے ہیں۔ کہ یہ عاشورہ کا دن اور یہ شہادت کا دن یہ ہر سال آتا ہے، ہر سال آ کر شہادت کا دن میں پیغام دیتا ہے کہ تم بھی دین میں کبھی کو برداشت مت کرو، اپنے آپ کو دین پر لاؤ سب سے پہلے،
ہاں 5 وقت کی نمازوں کا خود کے لیے تہیہ کر لو کہ میری زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. کہتے حسین شہید ہو رہے ہیں، کس حالت میں شہید ہو رہے ہیں؟ سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں. کہ وہ وقت ہے کہ اپنا خاندان شہید ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، ویسے وقت میں بھی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم ہیں کہ آرام کی زندگی اللہ نے دی ہے، صحت کی زندگی دی ہے، مال دیا ہے اللہ نے، ہاں اولاد دی ہے اللہ نے، خرچ اپنا سر چھپانے کے لیے گھر دیا ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، کوئی قربانی نہیں ہو رہی، پھر بھی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پھر بھی اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. کہ ایسی زندگی کل حضرت حسین بھی وہاں موجود رہیں گے، ہم لوگ کیا جواب دیں گے انہیں کہ شہادت کا دن ہر سال تمہارے سامنے آتا تھا، کہ شہادت کا دن ماتم کے لیے آتا تھا. حضرت حسین شہید ہوئے، پھر اس کے بعد ایک عرصہ لمبا عرصہ گزر گیا، کوئی صحابی اور آپ کے اولاد میں سے کسی نے ماتم نہیں منایا. اور اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے تو اس پر اس شہادت پر ماتم منا رہے ہیں، اس شہادت پر غم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شہادت تو فخر کا ذریعہ ہے. اس شہادت کے مقصد کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے میں اپنے اللہ کے ایک حکم پہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ میں چھوڑوں گا اور نہ اپنے اولاد سے چھپنے دوں گا اور نہ اپنے خاندان سے چھپنے دوں گا. اگر کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، شادی بیاہ کے اندر ٹوٹ رہا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ٹوٹ رہا ہے، تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کروں گا. تبھی جا کر ہم لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آنکھ سے آنکھ ملا کر سکیں گے اور ان کے سامنے کھڑا ہو سکیں گے. ورنہ وہ پوچھیں گے کہ میں تو اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیا، اپنے پورے خاندان کو میں نے قربان کر دیا، اور تمہارے سامنے دین ملتا رہا اور تم دیکھتے رہے اور اسی حالت میں یہاں پر پہنچے ہو. اس وقت میں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس کو ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے، اپنے دل کے اندر اس بات کو سوچے کہ میں حضرت حسین کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس بات کو ہم سوچیں. یہی پیغام ہے عاشورہ کا اور یہی پیغام ہے شہادت کا. جو شہادت کا دن ہمارے بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس شہادت کے دن میں ہم یہ طے کر لیں کہ دین کا کوئی حکم ہماری زندگی سے نہیں چھوٹے گا، اور جتنے احکام ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں اس کو ہم واپس اپنی زندگی کے اندر لائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.